نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 76 تک ہم نے کر لیا تھا، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی وہ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا اور جادوگر ایمان لے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ تبصرہ فرمایا تھا. اب ہم جانتے ہیں کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اس کے بعد بھی کئی سال سٹرگل ہے جو کہ چلتی رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. کئی نشانیاں ہیں جو فرعون کو دکھائی گئی تھیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ درمیان کا قصہ چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ وہ سورہ اعراف میں آ چکا. اب جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں قصہ کہاں سے جوڑا جا رہا ہے؟ ہجرت سے جوڑا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تو اس وقت مکے میں مسلمان اسی سٹیج میں تھے، ہجرت حبشہ کا زمانہ تھا. تو یہ قصہ یہ مسلمانوں کے حالات کے حساب سے بڑا ہی پرٹیننٹ تھا، بڑا ریلیونٹ تھا. تب اس ہجرت کا ذکر آ رہا ہے کہ کیسے لے کے نکلے موسیٰ علیہ السلام، پھر کیا ہوا، آگے دریا کے آگے پہنچے. فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل نکل. عبادی سے مراد بنی اسرائیل، بنی اسرائیلیوں کو لو اور نکلو، اور مصریوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. تو ایک تو بنی اسرائیلی تھے خود، ٹھیک ہے. اس کے بعد اتنے عرصے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو دعوت دی تھی، ان میں سے یقیناً بہت سو نے قبول بھی کیا تھا اسلام. سارے کے سارے ایسے نہیں تھے جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. مثال کے طور پہ کون تھا فرعونیوں میں سے جس نے اسلام قبول کیا؟ جی ابھی جادوگروں کی بات آئی ہے نا، انہوں نے قبول کیا تھا، تو جادوگر بھی ساتھ ہی نکلے ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کے آپ راتوں رات نکل جائیے. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعقب کو ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. ابھی ضربہ جو لفظ ہے 3 معنوں میں آتا ہے. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ضرب ہم جانتے ہیں ضربہ کا مطلب مارنا. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ چلنا یا راستہ بنانا، وَاضْرِبْ لَهُمْ جیسے آیا ہے یہاں پر راستہ بنانا. اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مثلاً یہ بھی تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو ایک لفظ ہے، اس کے 3 مطلب ہیں، اور تینوں اب دیکھیں مارنا اور بیان کرنا اور راستہ کوئی آپس میں کنیکشن نہیں ہے ان کا. لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ ایک لفظ کے تینوں معنی یہاں اپلیکیبل ہیں، حالانکہ اتنے وہ ڈائیورس میننگز ہیں تینوں، اور تینوں کی تینوں یہاں اپلائی ہو رہے ہیں. مارنے سے کیا تعلق ہے ضربہ کا؟ لاٹھی، عصا، جی. اور ضربہ کا مطلب راستہ، اس سے کیا تعلق ہے؟ راستہ سمندر میں سے راستہ بنانا ہے، بالکل. اور بیان سے کیا تعلق ہے؟ بے مثال طریقہ ہے جو ہمیشہ بیان کیا جاتا رہے گا کہ کس طرح سے وہ راستہ ہے جو کہ بنایا گیا. اب یہ کون سا دریا تھا، کون سا سمندر تھا؟ کچھ کہتے ہیں ریڈ سی تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس علاقے میں سالٹ لیکس پائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی سالٹ لیک تھی، واللہ عالم. جو بھی تھا، سورہ شعراء انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پانی 2 ٹکڑوں میں کھڑا ہو گیا، کالطود العظیم. پانی تو اپنی سرفیس مینٹین کرتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ بالکل اپنی نیچر کے خلاف پانی 2 ٹکڑوں میں کھڑا ہو گیا دونوں طرف، اور بیچ میں سے راستہ بن گیا. اچھا، سمندر کی تہ کیسی ہوتی ہے؟ اوبیسلی دلدلی ہوتی ہے، کیچڑ والی ہوتی ہے. اتنے سارے لوگ اور وہ اپنے سامان کو اور سواریوں کو اور جانوروں کو لے کے اب گزریں گے اس پہ سے، تو پاؤں دھستے ہیں ان کے. ہم بھی کبھی جب جاتے ہیں ساحل سمندر پر، بیچ پر جاتے ہیں، تو اس سینڈ پہ چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جہاں سے پانی آ کر جا رہا ہوتا ہے.
تو یہ سمندر کی تہ تھی، کتنی دلدلی کتنی کیچڑ والی ہوگی، قرآن میں تو نہیں لکھا لیکن بائبل میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور اس ہوا نے اس کو خشک کر دیا. اسی کہ یہاں یبسا تو اللہ نے لکھا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، کہ ان کے لیے سمندر کے بیچ میں سے گزرنے کے لیے سوکھی سڑک بنا. تو اللہ نے نہ صرف راستہ بنایا، اللہ نے سکھایا، پکی سڑک بنائی اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے اندر سے ان لوگوں کے لیے، اور اطمینان دلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کوئی نہیں پکڑ سکے گا آپ کو اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ آرام سے امن سے سلامتی سے کراس کر جائیں گے. لا تخافوا درکا ولا تخشا، نہ پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ کسی اور چیز کا آپ کو ڈر ہوگا. تو یہ لیڈر کے لیے بڑا اہم ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس کے اندر بہادری ہونی چاہیے. اگر بریوری نہیں ہے اس کے اندر تو پھر لیڈرشپ کا حق ادا کرنا مشکل ہے. اچھا، اب جب بنی اسرائیل آپ امیجن کریں کہ اب وہ گئے ہیں، وہ گزر رہے ہیں سمندر کے بیچ میں سے، اب پیچھے سے کیا دیکھا انہوں نے؟ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو ظاہر فرعون آ گیا پیچھے سے، اور فرعون نے بھی اپنے جو چیریٹس تھے اس کے اور جو گھوڑے تھے سواریاں تھیں وہ بھی سمندر کے بیچ میں اتار دیں. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچا، پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسے کہ چھا جانے کا حق ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اس میں جو ہولناکی ہے نا، جو چیز بیان نہیں کری اللہ تعالیٰ نے، وہ صرف ہمارے تصور پہ چھوڑ دی ہے، ہمارے امیجنیشن پہ چھوڑ دی ہے. جیسے بعض دفعہ ہم بھی کوئی چیز جب بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس کیا بتائیں کیا ہوا، یعنی بس یو کی ناٹ ایون امیجن کیسا تھا. تو یعنی جو خوف اور جو دہشت ہوگی جب وہ سمندر کا پانی ملنا شروع ہوا ہوگا، امیجن کریں، اور کیا چیخ پکار مچی ہوگی، کس طرح ڈوب رہے ہوں گے سارے لوگ، اور کیسے بنی اسرائیل اس پار نکل کر جا رہے ہوں گے. اس لیے کہ سارا ہو سکتا ہے سمندر ایک طرف سے ملنا شروع ہونا اور پورے بنی اسرائیلی ہو سکتا ہے ابھی پورے پار نہ بھی لگے ہوں. وی ریئلی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیسے ہوا تھا. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکروں سمیت، اس کے چیریٹس سمیت ڈبا دیا، اور پھر افسوس فرعون کے اوپر اور اس کے فالوورز کے اوپر، اس نے بھٹکایا، دنیا کا بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، اور آخرت میں تو پھر وہ، ہم نے سورہ ہود میں پڑھا تھا کہ وہ ان کی پیش قدمی کرے گا جہنم کے اوپر. تو لٹرلی وہ جو کسی نے کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ 100% فرعون ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان دیکھے کہ ہم نے لیڈر کس کو بنایا ہوا ہے، دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کسی کو فالو کرنا چاہیے. بلائنڈ اوبیڈینس، آنکھیں بند کر کے عقیدت کا اظہار کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہو جائے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق. وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور دیکھو اس کو کھا کے سرکشی مت کرنا. فَیَحِلَّ عَلَیکُم غَضَبِی، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. وَمَن یَحْلِلْ عَلَیہ غَضَبِی فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ تو گر کر ہی رہا. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد دلائیں بنی اسرائیل کو. کیوں؟ تاکہ شکر گزاری پیدا ہو. کیوں؟ تاکہ عبادت کریں دل سے. تو عبادت کی جڑ شکر گزاری کے اندر ہے. تو قرآن کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ، کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے. فرما برداری پیدا ہوتی جس کے احسان کا احساس ہوتا ہے انسان کو، اس کے آگے جھکتا ہے انسان. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ وارن کر دیا کہ تم کو چوزن پیپل نہیں ہو، بات نہیں مانو گے تو سزا اور غضب کا شکار ہوگے.
لا تطغوا فیہ کہہ دیا تھا کھاؤ پیو سرکشی مت کرنا، فیحل علیکم غضبی ورنہ میرا غضب ٹوٹ پڑے گا تم پر. یہ تو بعد میں خود ہی انہوں نے عقیدہ ایجاد کر لیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بڑے چہیتے ہیں اس کے. ڈے ون سے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہرگز نہیں، جو غلطی کرے گا میرے غضب کا شکار ہوگا. لیکن کوئی اس کو بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہ سمجھ بیٹھے کہ اچھا جیسے زہر کھانے کے بعد پچھتاتا رہے انسان، مرنا تو ہے تو گناہ کرنے کے بعد پچھتاتا رہے سزا تو ملے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے. لیکن اللہ کی شان غفاری انڈرسٹوڈ نہیں ہے. 4 شرائط پوری کرنی ہوں گی جو یہاں آ رہی ہیں. فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور یقیناً میں البتہ غفار ہوں. یہ فعال کے وزن پر ہے، ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جیسے اللہ کی شان مغفرت کا. میں غفار ہوں کس کے لیے؟ نمبر 1 لمن تابا، اس کے لیے جو کہ توبہ کرے، جو لوٹے. یہ نہیں کہ گناہ کیا اور فکر ہی کوئی نہیں اور سوچا کہ اللہ تو خود بخود معاف کر دے گا. معافی آٹومیٹک نہیں ملتی، اس کے لیے مانگنی ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ انی لغفار لمن، اس کے لیے میں غفار ہوں جو کہ معافی مانگے. لفظ استعمال کیے تابا، اس میں کیا ہے کہ شرمندہ ہو کے پھر لوٹے اللہ کی طرف. کس چیز کی طرف لوٹے؟ اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف لوٹے. وآمن، اور ایمان لائے. تو ایمان تو لایا ہوا تھا، پتہ یہ چلا کہ گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور بعض کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان بالکل چلا جاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ کوئی چور جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. اگر مومن ہوتا تو چوری کرتا. کوئی زانی جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا. اگر مومن ہوتا، اس کو اللہ یاد ہوتا تو کیا وہ زنا کرتا؟ کبھی بھی نہیں کرتا. تو بعض دفعہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کبائر ہو رہے ہوتے ہیں، مومن یا مسلمان کوئی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے ایمان والا شخص، تو ایمان نکل کے اس کے سر کے اوپر معلق ہو جاتا ہے. واللہ عالم. کسی حدیث کا تو موضوع نہیں ہے لیکن یہ روایات میں بات ملتی ہے. تو یہ آمنا کیا ہے؟ تجدید ایمان، کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، پھر سے ایمان لے کر آؤ، پھر سے مومن بنو، مومنوں والے کام کرو. وعمل صالحا، اور پھر اس نے عمل کیے صالح. جتنا دل لگا کر گناہ کیا تھا کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر اتنا دل لگا کر نیکیاں کرے، اچھے اچھے کام کرے. ثم اہتدی، اور پھر سیدھی راہ چلتا رہے. تو زندگی کے آخری لمحے تک ہدایت کے درجات تلاش کرتا رہے، ورنہ گناہوں کی ڈھلوان سے سلپ ہونے لگے گا. آگے نہیں بڑھیں گے تو پیچھے پھسلیں گے ضرور. اب اللہ تعالیٰ کی گفتگو آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اچھا، ایک دفعہ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، جب ان کو نبوت ملی تھی، رسالت ملی تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ پورا وہ دریا وغیرہ کا معاملہ ہو گیا، وہ کراس کر لیا اور اب آ گئے ہیں، اور اب قوم بھی ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اب موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، فرمایا وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس دفعہ کیوں بلایا تھا؟ شریعت دینے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا دیا گیا تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ آئیے. اب قوم تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ تھے، بائبل میں تورات میں فگر آتا ہے 6 لاکھ لوگوں کا. اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا کراؤڈ تو سلو موو کرتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ جو گفتگو کی چاشنی تھی اور جو گفتگو کا لطف تھا وہ یاد آ رہا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ لوگ تو آ رہے ہیں، میں پہلے پہنچ جاتا ہوں. تو جب وہ وہاں پہنچے تو بہت خوش ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا. جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسپلینیشن کال ہو گئی کہ آپ جلدی کیسے آ گئے موسیٰ، اور قوم کیوں نہیں ساتھ آئی؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم اولائی علی اثری، وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں. دے رائٹ دیر، بس پیچھے پہنچ رہے ہیں. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ،
اور میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. تو شوق بہت تھا, شوق میں جلدی آ گئے. قوم کیسی تھی؟ کچی تھی, ابھی اس کی تربیت کی ضرورت تھی. تو پتہ کیا چلا کہ پہلے ذمہ داری اس کے بعد شوق. جن کو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں دیتا ہے وہ اپنے شوق پورے کرنے کی لگژری نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے جلد بازی کے ریپرکشنز بھی بتا دیے موسیٰ علیہ السلام کو. تو اب آگے ہم دیکھیں گے یہ واحد مقام ہے جہاں بچھڑا بنانے کے جو پیچھے کے واقعات تھے, جو پروسیس تھا اور کس نے بنایا, کون اس کا اصل بنانے والا تھا, مصور کون تھا, ان سب کا ذکر آ رہا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جلد بازی ہے. اسی کی تربیت کے لیے کہاں بھیجا تھا ان کو؟ خضر علیہ السلام کے ساتھ, کہ جائیے ان کے ساتھ, خضر علیہ السلام کے ساتھ جائیے اور صبر کی آپ تربیت حاصل کیجئے. اور خضر نے کیا کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ لیڈرشپ کے لیے بھی پریپیئر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ٹریننگ کی موسیٰ علیہ السلام کی, باقاعدہ ان کی تربیت کی. اور انبیاء کی تربیت کوئی انسان تو کر نہیں سکتے, انبیاء کی تربیت تو اللہ ہی کیا کرتا تھا. اس کا مطلب ہے ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے. جب انبیاء کو ضرورت تھی جو کہ پہلی کریم آف دا کریم ہوا کرتے تھے, بیسٹ آف دا بیسٹ ہوا کرتے تھے, انسانوں کے وہ گلاب ہوا کرتے تھے, جب ان کو تربیت کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو کیا نہیں ہوگی؟ اور تربیت کے اندر آپ دیکھیں پھر تھوڑی سی تلخی ہوتی ہے. انسان کو ذرا سا اپنی ایگو کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو جن کے ایگوز آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں پھر وہ لیڈر نہیں بن سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ان کی تربیت فرما رہا ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب وہ کسی قافلے کے ساتھ نکلا کرتے تھے, جب صحابہ ساتھ ہوتے تھے, کسی مہم پر جاتے تھے, کسی مشن پر جاتے تھے, تو آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے نہیں ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے. ابو داؤد میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے, کمزور کی سواری کو ہانکتے, پیدل کو پیچھے اپنے بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعا کرتے. تو یہ لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آگے ہو, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے سید القومی خادمہم, قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. تو مناسب وقت پر مناسب کام کرنا چاہیے. ایک دفعہ ابو بکرہ, یا ابو بکر نہیں ہیں, ابو بکرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, یہ مسجد پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں پایا, یعنی ایک رکعت ان کی نکل گئی تھی. تو وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے, تو انہوں نے صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا. جو اطاعت کی عادت تھی صحابہ کو, اس سے پہلے کہ وہ صف تک پہنچتے, مسجد میں داخل ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, وہیں رکوع میں چلے گئے. اور ہو سکتا ہے اس رکوع میں رکوع کی پوزیشن میں ہوتے ہوتے پھر آ کے صف میں ملے ہوں, تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا خود انہوں نے بتایا آ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ابو بکرہ کو نصیحت کی. کیسے نصیحت کی؟ یہ بخاری میں حدیث ہے. آپ نے کہا زادک اللہ حرصاً, اے ابو بکرہ اللہ تیری حرص میں اور اضافہ کرے. کس حرص کے اندر؟ نبی کی اطاعت. اس کو اپریشیٹ کیا, جو قابل تعریف اینگل تھا اس کی حوصلہ افزائی کری کہ جو تمہیں حرص ہے میری اطاعت اور میرا اتباع کرنے کی, اللہ اس میں اور اضافہ کرے. اور پھر آپ نے فرمایا ولا تعود, دوبارہ یہ کام نہ کرنا. کتنا پیارا انداز ہے, آپ دیکھیں بات کرنے کا, توڑ نہیں دیا ان کو. ان کی تصحیح کیسے کری کہ جو اچھا کام کیا تھا انہوں نے اس کی تعریف کری, اور پھر جس چیز کی اصلاح کرنی تھی اس کا طریقہ جو ہے وہ ان کو بتا دیا. تو ہمیں کیا پتہ چلا اسے بتائیں اس حدیث سے؟ ہمیں کسی کی اصلاح کرنی ہے تو غلطیاں کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. ہم کیسے اصلاح کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ادھر آؤ, تمہارا طریقہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے, تم لوگ کبھی درست نہیں ہوگے, تم کبھی انسان نہیں بنو گے, تم سے تو کوئی کام کہنا ہی بیکار ہے. ہم نے لیبل کر دیا نا, جب لیبل کر دیا اب they will live up to their reputation. تو اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو غصہ نکالنا, ایکچولی ہم اصلاح کرتے کس میں؟ ہم اصلاح نہیں کر رہے ہوتے, ہم غصہ نکال رہے ہوتے ہیں اپنا.
بڑا فرق ہے، آپ کو پتہ ہے، اصلاح کے اندر اور غصے کے اندر. زیادہ تر 99% آف دا ٹائم ہم غصہ نکالتے ہیں، بچوں کے اوپر بھی، جونیئر کے اوپر بھی. وی آر اریٹیٹڈ. تو ٹھہراؤ کے ساتھ جو اچھائی ہے اس کا ذکر کر دیں کہ یہ خوبی ہے، اور پھر جو اصلاح طلب جتنا حصہ ہے اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کر دیں. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے اصلاح کرنے کا. ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بھی بات کی تھی. تو جب ہم نہی عن المنکر بھی کریں تو فوراً کر دینا چاہیے جیسے ہی غلطی ہوتی ہے. مختصر بات کرنی چاہیے، بہت لمبی کہانی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو تعریف کے بیچ میں سینڈوچ کر دینا چاہیے، اور تنہائی میں کرنی چاہیے. مجلس محفل میں کام نہیں کرنا چاہیے. ایگو ایشو نہ ہونا، ایگو نہ انجر ہو جائے کسی کا. تو موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے اور نبی اکرم کا طریقہ کیا تھا، وہ پیچھے ہوا کرتے تھے. تو خیر انہوں نے پھر اپنا ایکسپلینیشن دیا کہ بس وہ تو میرے نقش قدم پر چل ہی رہے ہیں، اور میں تو جلدی کر کر آ گیا اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے. تو ہمیں پتہ کیا چلا کہ دین شوق کا نام نہیں ہے، میرے شوق سے کچھ نہیں ہوتا. دراصل میں دین اطاعت کا نام ہے. ظہر کا وقت ہے، بے حد شوق ہے نماز پڑھنے کا، بے حد شوق ہے. ظہر کا وقت ابھی ہے اور عصر کی نماز پڑھ لی، قبول نہیں ہوگی نا. رمضان میں روزے رکھنے کا بہت شوق ہے، رمضان کے آنے سے پہلے روزے رکھنے شروع کر دی تو نہیں ہوگا. تو بے موسم بیج ڈالنے کا فائدہ نہیں ہوتا. وقت پر کام کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ٹھہراؤ عطا کرے، حلم عطا کرے. جلد بازی کا فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی بتا دیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ساتھ رہتے تو یہ نہ ہوتا نا. تو اپنا شوق پورا کرنا یہ قوم کے لیے کتنا بڑا فتنہ بن گیا. تو پھر لیڈر کو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کو ہر حال میں پہلے ذمہ داری کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا اپنا شوق ہوتا ہے. اچھا اب یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاد ہے آپ کو سورہ اعراف میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب سمندر جیسے ہی پار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ، تو کچھ لوگوں پر سے گزر ہوا تھا جو کہ اپنے بتوں کے آگے اعتکاف کر رہے تھے. تو اسی وقت قوم نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ ہمارے لیے ویسا خدا بنا دو جیسے کہ ان کا خدا ہے. تو وہ تو ویسے ہی مطالبہ کر چکی تھی پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ کتنے کچے ہیں یہ لوگ، ابھی کتنا زیادہ ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام تو پہلے چلے گئے، قوم پیچھے آ رہی تھی. بس اس میں اللہ تعالیٰ نے سامری کے ذریعے اس قوم کو آزمایا، اور قوم تو پہلے ہی تلی بیٹھی تھی، وہ تو سامری کے کہنے میں آ گئی. تو پتہ چلا کہ اقوام میں یا افراد میں جو کمزوری ہوتی ہے آزمائش اسی نوعیت کی آتی ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کسی کو زیوروں سے بہت شغف ہو، بہت اچھا لگتا ہو زیور، ٹھیک ہے، اور ماں کا انتقال ہو گیا، اور جن کو زیور بہت پسند ہے، یہ سب سے بڑی بہن ہے، اور انہی کی ذمہ داری بنی ہے باقی بہن بھائیوں میں ورثہ میں زیور تقسیم کرنا. اللہ آزمائے گا، جس چیز کا شوق ہوگا نا اللہ اسی سے آزمائے گا کہ کون کہاں ڈنڈی مارتا ہے، کون کہاں لوپ ہول نکالتا ہے اپنے لیے، کون کس کو ڈپرائیو کر کے سارا کچھ اپنے لیے لے لیتا ہے، یا بیسٹ پیسز اپنے لیے جمع کر کے رکھ لیے اور باقی لوگوں کو ایسے ہی ٹرخا دیا. یہیں سے اللہ آزماتا ہے جہاں سے انسان کو جہاں سے کہ کمزوری ہو رہی ہوتی ہے، انسان کے اندر ویکنس آ رہی ہوتی ہے. تو یہ سامری کا نام پہلی دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور صرف سورہ طٰہٰ ہی میں سامری کا نام آتا ہے. اب سامری نے گمراہ کر دیا، اب کیا معاملہ ہے اس کا وہ آگے آئے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. اب دیکھیں جلد بازی سے کیا ہوا، قوم کا نقصان، اور کیا ہوا، اپنا سارا مزہ کرکرا. جس چیز کو اتنا لک فارورڈ کر رہے تھے کہ اللہ سے پھر ملاقات، یعنی کہ ملاقات ناٹ فیس ٹو فیس، یعنی بات چیت ہوگی،
اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے گا، وہ سارا مزہ خراب ہو کے رہ گیا۔ تب یہ لوٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان، بہت غصے میں تھے قوم پر کہ کیا کیا قوم نے، اسفا، افسوس ان کے حال پہ کہ کس طرح شیطان کے چنگل میں یہ آ گئے۔ اچھا، تورات میں سامری کا نام نہیں ملتا، یہ قرآن نے اس کا نام یہاں پر بیان کیا ہے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ افطال علیکم العہد، یا کیا تم کو دن لگ گئے؟ یعنی کیا بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں ساری؟ ابھی ابھی سر کی آنکھوں سے سمندر کو پھٹتے تم نے دیکھا، فرعون کو غرق ہوتے تم نے دیکھا، اس سے پہلے کتنے معجزے تم نے دیکھے، ابھی من اور سلوا تم پہ برس رہا ہے، تم میدان میں ریگستان میں ہو، تمہارے سر کے اوپر بادل کا سایہ ہے، اتنا ٹائم تو نہیں گزرا۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا تم اپنے رب کا غضب اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ ان کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی مثال اس عورت کی سی ہے جس نے پہلی رات شادی کی اپنے شوہر سے بے وفائی کی ہو، شادی کی پہلی رات بے وفائی کا مظاہرہ کیا، ابھی ان کو آزادی ملی ہے اور انہوں نے شرک شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے اتنی سخت بے وفائی کی۔ کیسا موسیٰ علیہ السلام کا دل خون ہوا ہوگا ان لوگوں کو دیکھ کر۔ اللہ کے احسانات کی بارش برسی ہے، کتنی اللہ نے مدد کی ہے، سب کچھ بھول گئے تم، اتنا ٹائم تو نہیں گزرا ابھی کہ سارا بھول جاؤ تم۔ اب قوم نے ایکسپلینیشن دیا، قالو، کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذلک القی السامری۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے لد گئے تھے اور بس ہم نے ان کو پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی اس میں کچھ ڈال دیا۔ فخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت نکال کر لے آیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ فقالوا هذا الہکم والہ موسیٰ فنسی، لوگ پکار اٹھے یہی تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا ہے، موسیٰ اس کو بھول گیا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے، نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے یہ کہا قوم نے کہ ہم نے آپ سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، اپنی مرضی سے نہیں کی، مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس زیورات تھے اور ہم ان کو اٹھا کے تھک گئے تھے، اور ہم نے وہ زیورات ایک طرف رکھ دیے اور سامری نے یعنی ان زیورات کے اندر کچھ ڈالا، کچھ ملایا اور اس نے ایک بچڑا نکال کر کھڑا کر دیا۔ اچھا، اب یہ زیورات کون سے تھے، کہاں سے آئے؟ اب یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل ایک زمانے میں بڑے پیسے والے تھے نا، بڑے متمول تھے، اس کے بعد پھر ان پر غلامی کا دور آیا، تو ان کے اپنے آباء و اجداد سے چیزیں، کچھ ہیریٹیج ان کو ملا ہوگا، یقیناً انہیرٹ کی ہوں گی چیزیں انہوں نے۔ اب اس زمانے میں کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہوتی تھی جہاں پہ کہ اپنے زیورات وغیرہ رکھوا دیے جائیں، آپ کو پتہ ہے خزانے دفن کیے جاتے تھے، تو وہ جو بھی ان کے پاس سونا وغیرہ تھا، زیورات تھے، انہوں نے کہیں وہ دفن کر دیے ہوں گے۔ اب جب جانے کا وقت آیا انہوں نے وہ چیزیں اپنی نکالی اور ان کو لے کر یہ چل پڑے۔ اب وہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ وزن میں کافی تھے، تو پھر سامری نے ان کو بہکایا اور کہا کہ زیورات مجھ کو دے دو، تو اپنا پیسہ سامری کے حوالے کر دیا۔ سامری نے وہ سارا زیور پگھلایا اور سونے کا بچھڑا بنا کر سامنے رکھ دیا۔ اب کوئی اکاسٹکس ایسے کیے ہوں گے، کوئی ٹرک ایسی کی ہوگی کہ وہ ہالو ہوگا اندر سے، اس میں سے ہوا گزرتی ہوگی تو گائے جیسی آواز نکلتی ہوگی، تو اس نے تبلیغ شروع کر دی کہ موسیٰ کا خدا تو اس گائے کے اندر ہے، پتہ نہیں موسیٰ کون سے خدا کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کو ہم حلول کا عقیدہ کہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے، جیسے اچھا وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے پانی نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے، ایسے اللہ بھی مخلوق کے اندر گھل جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس بچھڑے کے اندر خدا ہے، اور یہی عقیدہ بتوں کا ہے،
وہ یہ تھوڑی کہتے کہ ہم اس لکڑی کو یا پتھر کو یا مٹی کو پوج رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہ تو گھر ہے، سمجھو ہم نے گھر بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ کے لیے بنایا ہے، اور اللہ اس کے اندر آ چکا، اللہ اس کے اندر قیام پذیر ہے. اس بت کے مجسمے کو اللہ کے وجود نے آباد کیا ہوا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی شرک نہیں کر رہے، ہم تو توحید پر ہی ہیں، حالانکہ سراسر شرک ہے. اللہ تعالیٰ جہالت پہ تبصرہ کر رہا ہے ان کی کہ وہ خود تو کوئی بچڑا ان سے بات نہیں کر سکتا. خاص طور پہ بات کا ذکر اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا، بنی اسرائیل کو نفع پہنچا، فرعون کو غرق کیا. تو کیا اللہ کی طاقت دیکھو تم، کیا اللہ کی طاقت کا مقابلہ کوئی ہے اس بچڑے کی طاقت سے؟ وہ پھر بھی پوج رہے تھے اس کو. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو زیور تھا ان کا حلال تھا کہ نہیں تھا؟ حلال تھا نا سارا زیور ان کا. اب یہ کلاسک مثال ہے حلال پیسے کو حرام میں لگانا. حلال کما کر لوگ سود کماتے ہیں اس کے اوپر. حلال کمایا، بینک میں رکھ دیا، اور سود کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے اس کے اوپر. ایگزیکٹلی وہی چیز ہے، آپ بالکل سیم ٹو سیم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ان کو، یہ بچڑا کوئی کام نہیں کر سکتا ان کا. اور یہ آپ دیکھیں پھر یہ پیسے کا فتنہ، کتنا بڑا یہ فتنہ بن گیا پیسہ ان کے لیے. اگر پیسہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں کہ جو کماتے ہیں حلال سے لیکن خرچ کرتے ہیں حرام کے اندر، غلط چیزوں میں لگا دیں گے، فضول خرچیاں چلیں، حرام تو نہیں کہیں گے لیکن فضول خرچی خود ایک بہت بڑا ایشو، بہت بڑا پرابلم ہے. بے وقوفوں کے ہاتھوں میں پیسہ دے دیں گے. اللہ نے منع کیا ہے کہ تم دولت کو بے وقوفوں کو مت دو، ضائع نہیں کرو اس طرح سے. تو اب یہ لگتا ہے کوئی جیسے کہ کوئی بینکنگ سسٹم نہیں تھا جو سامری تھا، تو اس نے کیا کیا، وہ ہو سکتا ہے وہ جادوگروں میں سے کوئی جادوگر ہو، نکل کر آ گیا وہ ساتھ، اسلام قبول کر لیا ہو لیکن اندر سے منافق ہو، اندر سے یہ نہ بدلا ہو. کیا ٹرکس کری، کیا کیا واللہ عالم اس نے، اور اس نے وہ بچڑا بنا کر کھڑا کر دیا کہ حلال چیز کو ٹوٹلی ایک حرام چیز کے اندر اس نے کنورٹ کر دیا. اور اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ تو موسیٰ کا خدا ہے، اور موسیٰ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے. اللہ فرماتے دیکھ نہیں رہے یہ لوگ کہ وہ بات بھی نہیں کرتا، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع. چلیے یہیں تک ہم کرتے ہیں.